الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والدین کے ادب و احترام پر قرآن کریم نے جو قوانین اور ضابطے متعین فرمائے ہیں، ان میں سے گزشتہ کچھ عرض کر چکا ہوں کہ یہ پروردگار عالم کا فیصلہ ہے کہ والدین کے متعلق تمہیں اف کہنے کی بھی اجازت نہیں. اور میں مفسرین اکرام نے جو لکھا وہ اف کا مطلب اور مفہوم بھی ذکر کر چکا ہوں. قرآن کریم نے اف پر بات ختم نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ لا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہیں، انہیں سست نہیں بولنا،
ان پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، بلکہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کا لہجہ سخت و غصے والا ہو۔ تم نے جواب میں عمدہ بات کرنی ہے، شائستہ بات کرنی ہے، تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کرنی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ تم نے تہذیب اپنانی ہے، بلکہ یہ بھی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ والد ناراض ہوا ہے، غصہ آ گیا ہے والد کو یا والدہ کو، کوئی غلطی ہو گئی ہے اولاد سے کہ باپ ناراض ہوا ہے یا مارا ہے باپ نے، پہلا کام یہ ہے والد کی ناراضگی کا جواب ناراضگی سے نہیں دینا۔ اگر والد نے سخت جملہ کہہ دیا ہے، تم نے جواب سخت جملے میں نہیں دینا، بلکہ قرآن کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انہیں آرام سے جواب دینا ہے، کریم، تہذیب کے دائرے میں بات کرنی ہے، ان کے لیے وہ جملہ دکھ کا باعث نہ بنے، انہیں درد نہ ہو، انہیں کے دل پر تمہاری بات گراں نہ گزرے۔ اور اللہ کریم نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، تم نے اپنے والدین کے حق میں دعائیں بھی کرنی ہے۔ اے میرے خدایا، میرا بچپن کا زمانہ تھا اور میری ماں نے کتنا میرا دھیان کیا ہے، جیسے میں رویا بھوک لگی، میری ماں اپنے کام کاج چھوڑ کر میرے دودھ کے لیے دوڑ نکلی ہے، رات تھی، تھکی ماندی ماں بستر پر آرام کرنے کے لیے آئی ہے اور آنکھ لگی ہے، میرے آنسو گرے، میں رویا کہ مجھے بھوک ستا رہی ہے، میری ماں اٹھ بیٹھی ہے۔ میری ماں نے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، میری ماں نے مجھے سست نہیں کہا، میری ماں نے میرے ساتھ کوئی غصے والا کلام نہیں کیا، بلکہ میں نے جتنی بار بھی رات کو رویا، اتنی بار میری ماں اٹھ کے مجھے سینے سے لگاتی رہی۔ میرے پاک خدایا، اب میری ماں میرا باپ بوڑھے ہو گئے، عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے، اب میں جوان ہوں، طاقتور ہوں، تندرست ہوں، اس لیے میں دعا کر رہا ہوں ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے میرے اوپر بچپنے میں مہربانیاں کی ہیں، انہوں نے اپنا لباس نہ دیکھا میرے لیے خریدا، انہوں نے اپنی راحت نہ دیکھی میرے لیے راحت سوچی، انہوں نے اپنے حصے کا لقمہ بھی میرے منہ میں ڈالا، انہوں نے خود دکھ اٹھایا لیکن مجھے مصائب سے بچانے کی کوشش کی، انہوں نے اپنی خواہشات کا گلا دبایا لیکن میری خواہشات انہوں نے پوری کی، اس لیے ربا ارحمہما
تو جو ہے نا آپ کی میری باری آ گئی ہے، میں جتنا کر سکتا ہوں کر رہا ہوں میرے مولا، لیکن ساتھ ساتھ میری دعا بھی ہے، میں ان پہ خرچ بھی کرتا ہوں، خدمت بھی کرتا ہوں، ان کی راحت کا بھی خیال کرتا ہوں، ان کے سکھ کا بھی دھیان کرتا ہوں، ان کے آرام کو بھی دیکھتا ہوں، سارے کام جو میرے بس میں میرے اختیار میں ہیں، اے میرے مولا ان کی ادائیگی کے باوجود بھی میں اپیل کر رہا ہوں کہ میں سب کچھ کرنے کے باوجود بھی حق ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں تیرے سامنے اپیلیں کر رہا ہوں، ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میں اپنی ذمہ داری ادا کرتا رہوں گا میرے اللہ، لیکن یہ اپیل ہے میرے ماں پر، میرے باپ پر رحم کرتے رہنا، اے میرے مولا ابھی نے جہاں پر میری قربانیوں کی ضرورت ہے، میری فرم برداریوں کی ضرورت ہے، اسی جگہ پر انہیں تیری رحمتوں کی بھی ضرورت ہے، اس لیے میں دعائیں کر رہا ہوں، اپیلیں کر رہا ہوں، مولا انہیں سکھ دے، انہیں راحت دے، انہیں اطمینان دے، انہیں صحت دے، جیسے انہوں نے میرا خیال کیا اب تو ان کا کر، انہوں نے میرا سکھ دیکھا تو ان کو سکھ عطا کر، انہوں نے میری صحت کا خیال کیا تو ان کی صحت کے لیے مہربانی کر، انہوں نے میری راحت کی فکر کی مولا تو ان کو راحت عطا کر۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے یہ ضابطے بیان کیے، فرمایا باپ غصے ہوا ہے، غصے کا جواب غصے سے نہیں دینا بلکہ غصے کا جواب تم نے دعاؤں سے دینا ہے۔ تو جو ہے آپ کی میں آپ کے سامنے دو بیٹوں کا ذکر کرنے لگا ہوں، آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبروں میں ایک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم نے کیا ہے، اور اللہ کے پیغمبروں میں ایک بیٹا حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا ہے، اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم نے کیا ہے۔ دو پیغمبر ہیں، دونوں کے بیٹے ہیں، دونوں بیٹوں کا مزاج الگ الگ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ذرا مزاج دیکھیں، وقت عذاب کا پہنچا ہے، نوح پیغمبر کی کشتی تیار ہے، بیٹے کو بلا کے کہنے لگے بیٹا ارکب معنا، ہمارے ساتھ شامل ہو جا، ابے سے الگ نہ ہو۔ آپ نے قصہ سنا ہے، میں جو بات نکالنے لگا، بیٹا دنیا کو ہنسنے کا موقع نہ دے، باپ سے الگ تھلگ نہ ہو، الگ راستہ نہ چون، الگ روش نہ اپناؤ، ارکب معنا، یہ میری کشتی ہے، یہ ہدایت کی کشتی ہے، یہ پار لگ جانے والی سواری ہے، آ جا شامل ہو جا۔ بیٹا کہتا ہے ابا یہ پہاڑ ہے، جدید ہے، مضبوط ہے، آپ کی کشتی اس کے مقابلے میں وہ پاور نہیں رکھتی، لہذا اگر عذاب پانی آ بھی جائے پہلے تو امکان ہی کوئی نہیں،
نہ سمندر قریب ہے، نہ دریا قریب ہے، نہ نہر قریب ہے کہ جس کے ٹوٹ جانے کا فکر ہو، نہ بارشوں کا موسم ہے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی آ جائے تو سآوی الی جبل، یہ سامنے پہاڑ ہے، یہ جدید سہارا ہے، طاقتور سہارا ہے۔ ابا میں تیری کشتی میں نہیں آؤں گا، میں پہاڑ ہے، یہ میرے پاس سپورٹ ہے اور مضبوط ہے۔ بیٹے نے اپنے باپ سے الگ روش اختیار کی ہے، الگ تھلگ ہو گیا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر لیس من اہل کا، یہ تیرا بیٹا نہیں، یہ تیرا بیٹا، بولو سارے، یہ تیرا بیٹا لیس من اہل کا، تیرا نہیں، تیرا ہوتا تیرے سے الگ نہ ہوتا۔ انہو عمل غیر صالح، اس کا کوئی بھی عمل اچھا نہیں، نہ فرمان ہے، یہ فرما بردار ہوتا تیرا بیٹا ہوتا۔ اس لیے انی آئزو کا، میں اللہ آپ کو تاکید کر رہا ہوں، جو بیٹا تیری کشتی میں تیرے ہمراہ نہیں بیٹھا اس کے بارے میں اللہ سے بات نہ کرنا۔ قرآن نے دوسرا بیٹا بیان کیا۔ آپ ذرا ابراہیم و اسماعیل کو قربان کرنے اور قربان ہونے کے عنوان سے الگ کریں، تو جو ہے نا آپ کی، آپ نے قربان کیا، اسماعیل قربان ہونے کے لیے تیار ہوئے، آپ اس عنوان کو الگ کریں، ذہن خالی کریں تاکہ میں ایک اور عنوان آپ کو بتا سکوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ابراہیم خلیل کا بیٹا ہے، بیٹا ارا فی المنام، بتا اگر تمہیں ذبح کرنا پڑ جائے کیا کہتا ہے تو، اگر تمہیں اپنے باپ کے لیے کٹنا پڑ جائے کیا کہتا ہے تو، ہے نا؟ ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھ پہ چھری چلا رہا ہوں، میں رنگ بدلنے لگا ہوں جی، اللہ کرے آپ کو میرا مفہوم سمجھ آ جائے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ بیٹا میں نے خواب دیکھی ہے کہ تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے ابا یہ تو خواب ہے۔ یہ تو کیا ہے؟ یہ تو خواب ہے۔ ابا میں تسلی دے رہا ہوں، اطمینان دلا رہا ہوں، خواب تو خواب رہ گئی۔ اگر کبھی آپ نے لوگوں کے سامنے ظاہری طور پر بھی مجھے کبھی جھڑک دیا، کبھی ناراض ہو گئے، کبھی مجھ پہ غصہ کر لیا، کبھی مجھ سے قربانی کا مطالبہ کر لیا، کبھی آپ نے حقیقت میں چھری چلا لی، برادری سامنے ہے، کنبہ سامنے ہے، دوست احباب سامنے ہے، ابا یہ تو خواب ہے، میں اسماعیل تسلی دے رہا ہوں، ستجدنی
انشاء اللہ من الصابرین۔ یہ تو آپ نے خواب دیکھی ہے، اگر آپ نے حقیقت میں بھی کبھی برادری کے سامنے مجھے غصہ کر لیا، میں آپ کو جواب دے کے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں کروں گا۔ آج کہتے ہو ابا تمہیں کیا پتا ہے، تو پرانے زمانے کا ہے، تمہیں کیا حالات کا پتا ہے، ابے کوئی علم ہے یا نہیں ہے، باپ جدید ہے یا نہیں ہے، ابے کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا کرو۔ اب باپ کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، در منصور میں علامہ سیوطی نے نقل کیا ہے، ایک بندہ آ کر عرض کرنے لگا ہے، یا رسول اللہ میں نے ایک عورت سے کہا تھا کہ تو میرے ساتھ نکاح کر لے، پیغام نکاح بھیجا تھا میں نے، پرانے زمانے کی بات ہے، اس نے میرا جواب سنا انکار کر دیا، پھر کسی اور نے پیغام نکاح بھیجا، اس عورت نے اس بندے سے نکاح کر لیا، اب مجھے ناراضگی ہو گئی، غصہ آ گیا، اس لیے میں نے اس زمانے میں ان دونوں کو قتل کر دیا، اب آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں یا رسول اللہ، یہ جو میرا پرانا گناہ ہے اس کے لیے معافی کی کوئی سبب ہے، معافی کے لیے کوئی راستہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بتا تیرا باپ اور ماں زندہ ہے؟ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ، نہ میرا باپ ہے نہ میری ماں زندہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم کے سامنے استغفار کر، بندہ چلا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے جو گناہ بیان کیا ہے، آپ نے پوچھا تیری ماں ہے کہ نہیں؟ اس نے بولا ماں کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ اگر ماں ہوتی تو؟ جی آپ کی بھی ہے تو جو یا رسول اللہ اگر ماں ہوتی تو؟ یہ تو تھی نہیں، اور آپ نے کہا کہ استغفار کر، اگر ماں ہوتی تو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ماں ہوتی، میں اسے کہتا جا کہ ماں کی خدمت کر، جب ماں تیرے لیے دعا کرے گی اللہ تیری ماں کی دعا کو کبھی بھی تیرے حق میں رد نہیں فرمائے گا۔ ماں نہیں تھی اس لیے میں نے بولا جا کر استغفار کر، لہذا میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں اولاد نوح نہ بنو بلکہ اولاد ابراہیم بنو۔ زبان نہ چلایا کرو والدین کے سامنے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ اپنے باپ کا خدمتگار ہے اور اگر کوئی بندہ اپنی ماں کا فرما بردار ہے، جس بندے میں ماں باپ کی فرما برداری اور خدمتگاری موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی اطمینان دے رہا ہوں ایسے بندے کی عمر میں اللہ برکت عطا کریں گے۔ عمر میں برکت کا معنی عمر 100 سال ہو جائے نا۔ سست ہیں آپ، میرے ساتھ چلیں تو بات۔ عمر میں برکت کا معنی کہ عمر 100 سال ہو جائے یہ مطلب نہیں، برکت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بندے نے 200 سال کی عمر میں وہ کام نہیں کیا
ماں باپ کے خدمتگار بندے کی عمر میں اللہ 60 سالوں میں وہ نمایاں کام لے لیں گے. سمجھے آپ؟ برکت کا معنی بڑھنا نہیں ہوتا صرف، سمجھا گئی؟ اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کام 100 سال کی عمر والے نے نہیں کر دکھایا، اللہ نے وہ کام 40 سال کی عمر والے سے لے لیا، 50 سال کی عمر والے سے لے لیا. ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ 2 باتیں یاد رکھ لو، اگر کسی آدمی نے اپنے والدین کی فرما برداری کی ہے تو ان کی عمر بڑھ جائے گی، اور اگر آپ نے اپنے اساتذہ کی فرما برداری کی ہے تو آپ کا رزق بڑھ جائے گا. مضمون طویل ہے، لوگوں کی غفلتیں بڑی زیادہ ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے، اپنے ہاتھوں سے باپ کا قتل کر کے خود ہی جنازہ پڑھا رہا ہے. 2 دن 3 دن ہوئے. اس لیے قرآن کریم نے، مفسرین کہتے ہیں کہ کوئی اور حکم نامہ نہ بھی ہوتا نا تو یہ آیت بھی والدین کے احترام کے لیے اتنی نمایاں ہے، اتنی نمایاں ہے کہ جس کی حد کوئی نہیں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، والدین کے لیے ہمیشہ اپنی شفقت والے بازو بچھا کے رکھا کرو. اس لیے میں بارہا آپ سے اپیلیں کر رہا ہوں کہ والدین کو مطمئن رکھا کرو، والدین کو راضی رکھا کرو. ایک بندہ آیا نا نبی علیہ السلام کے پاس، تو پتہ چلا ہے کہ اس کے والدین پیچھے رو رہے ہیں اس کی وجہ سے. آپ نے فرمایا جا پیچھے، یہ جو کام ہے یہ بعد میں کریں گے. جس طرح تیری وجہ سے تیرے ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو آئے ہیں نا، جا انہیں خوش کر کے آ. تیرے ماں باپ مسکرانے لگ جائیں نا تو پھر اس کام کے لیے میری مجلس میں آ جانا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.